السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا ٹاپک ہے بیوی کو پھنسائیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بچی پھنسانی ہے، بچی پھنسانی ہے، کیا کریں، کس طریقے سے کریں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ آپ کو اللہ نے آپ کو آپ کی اپنی حق حلال کی بچی دی ہے، اب اس کو پھنساتے رہیے آرام سے۔ آپ کو بیوی مل گئی ہے، آپ کو یہ لیا ہے، آپ کی زوجہ ہے، اب اس کو پھنسائیں، باقی لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ پاکستانی مردوں کو عموماً بچے اپنے اور بیوی کسی اور کی پسند آتی ہے، اور یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی جو شکل و صورت نظر آتی ہے، انہوں نے ان کو اصل گھر میں نہیں دیکھا ہوا ہوتا، تو اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے جس کو میں کہتا ہوں 9S تھیوری۔ اس میں 9 چیزیں سب کی سب ایس سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس تھیوری کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور دیکھنے کی زحمت نہیں پڑے گی، اور تمام چیزیں جو آپ دنیا سے چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنی حق حلال کی بیوی میں سے مل جائیں گی۔ لیکن اس کا خیال کریں۔ اور بہت سے لوگ جو آتے ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، جب ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انہی 9S میں سے وہ آگے پیچھے کہیں میں گھپلا کر رہے ہیں۔ تو یہ میری اپنی تھیوری ہے، میں نے سوچا یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، تو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، شاید آپ لوگوں سے میں کسی کا فائدہ ہو جائے، تو آپ لوگوں کی کسی دعا سے میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس تھیوری کے اندر 9S میں جو پہلا ایس ہے وہ ایس ہے سوری کا۔ ہمارے معاشرے میں حرام ہے کہ شوہر بیوی سے کسی بات پہ سوری کر دے، اور یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی غلطی ہو، کبھی کچھ اونچائی نیچی ہو جائے تو بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو، بعد میں جا کے اس کو سوری ضرور کر دیا کریں کہ بیگم میں آیا تھا آفس سے، آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، بھلے اس کو نہ پتا، آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، معافی چاہتا ہوں، اس وقت ذہن میرا کسی اور جگہ بزی تھا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، میں آپ کی بات صحیح طریقے سے نہیں سن سکا، آئی ایم ریئلی سوری۔ دیکھیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا جلدی گھر آ جاؤ، راستے میں بارش بہت تھی، ٹریفک جام تھا، میں لیٹ ہو گیا۔ آپ دیکھیں، اپنے دن کے اوپر غور کریں، دن میں 10-12 مرتبہ اگر آپ سوری نہیں کہہ رہے نا بیگم سے تو کچھ نہ کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم مرد حضرات میں اتنی زیادہ آنا ہوتی ہے مسیسپی ریور کے سائز کی، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پاکستانی مرد بیویوں کے ساتھ پورا دن گزار لیں اور 10-12 مقامات ایسے نہ آئیں جہاں پہ سوری نہ بنتی ہو۔ تو سوچیں، مشکل ہوگا شروع میں، 1-2 دفعے ضرور کر لیجئے، لیکن ہلکے ہلکے آپ کی عادت پڑ جائے گی، اور اس کا بڑا اچھا ری ایکشن آپ کو ملے گا۔ جب آپ سوری کرنا شروع کریں گے تو سوری ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ عورت بڑی جذباتی مخلوق ہے، اس کو آپ جو چیز دیتے ہیں یہ اس کو ملٹی پلائی کر کے واپس کر دیتی ہے۔ آپ اس کو گھر دیتے ہیں یا آپ کو خوشیاں دے دیتی ہے، آپ تھوڑا سا اس کو پیسے دیتے ہیں یا آپ کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، آپ اس کو گروسری لا کے دیتے ہیں یا آپ کو اچھے اچھے کھانے بنا کے دے دیتی ہے، آپ اولاد دیتے ہیں یہ اس کو پال پوس کے بڑا کر کے جوان کر کے آپ کا سہارا بنا کے آپ کو دے دیتی ہے، آپ اس کو گالیاں دیں گے یہ اس کو ملٹی پلائی کر دے گی، آپ طنز کریں گے یہ اس کو ملٹی پلائی کر دے گی، آپ تنگ کریں گے یا اس کو ملٹی پلائی کر دے گی۔ تو اس ملٹیپلیکیشن ایفیکٹ سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ تو پہلا ایسے سوری کا، جب بنتا ہو نہ بنتا ہو کوشش کریں اس کی عادت ڈال لیں کہ سوری کر دیا کریں۔ دوسرا ایسے اسپیس کا۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو، بیویوں کو، ان کو ان کا اسپیس نہیں دیا جاتا۔ بھائی اگر آپ کو وقت کے اوپر کھانا مل جاتا ہے، کپڑے مل جاتے ہیں، تمام کام آپ کے صحیح ہو رہے ہیں، گھر بار صحیح چل رہا ہے، تو آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ عورت بن جائیں؟ اور ان سے پوچھیں انہوں نے کون سا ڈرامہ دیکھا اور کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں اور کس سے نہیں کر رہی ہیں، اور امی سے کیا ہوا اور ابو سے کیا ہوا اور سالی کے گھر پہ کیا ہوا۔ چھوڑ دیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑا کریں، اتنا مائکرو مینیج نہ کیا کریں، ان کو ان کا اسپیس دیجئے تاکہ اپنے اسپیس کے اندر اپنی مرضی سے جی سکیں، ان کا بھی پورا پورا حق ہے۔ تیسرا جو ایسے وہ ہے سرنڈر کرنے کا۔ میرے ایک دوست مفتی صاحب، تو ان سے میں نے بولا کہ جی ابھی میری بیگم کے اندر آرگیومنٹ ہوتا ہے، میں ہمیشہ جیت جاتا ہوں۔ کہنے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے تو میں ان کو کتابوں کی مثال دیتا ہوں، میں ان کو بہت سارے کوٹس بتاتا ہوں، میں ان کو بہت ساری دوسری چیزیں بتاتا ہوں کہ ایسے ہوا تھا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ وہ بیچاری خاموش ہوتی ہیں، ان کے پاس ظاہر بات اتنی زیادہ دلائل اور منطق نہیں ہوتے، تو انہوں نے بڑی کام کا گر بتایا۔ تو کہنے لگے کہ عثمانی صاحب اپنی جرح سے، اپنی زبان سے، اپنی دلیل سے، اپنی منطق سے آپ کسی شخص کی زبان چپ کروا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتنا ہے تو سرنڈر کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد سے آج تک میں تمام لڑائیوں میں ہار جاتا ہوں۔ تو اگر آپ سرنڈر کر دیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کوئی ایمان کا مسئلہ تو نہیں، نہ کوئی اپنی جان تو نہیں لے رہا نا، چھوٹی سی چیزیں، کیا پکے گا، کیا کھائیں گے، کس کلر کا جوڑا پہنے، اگر آپ سرنڈر کرنا سیکھ جائیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ ان کی زبان چپ نہیں کرا رہے ہوں گے بلکہ ان کا دل جیت رہے ہوں گے۔
اگلا ایس ہے سرپرائز کا. یہ چوتھا ایس ہو گیا. عورتوں کو سرپرائز بہت زیادہ پسند ہے. اب عید کے دن ان کو ایک کے بدلے 10 جوڑے دلا دیں، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی آپ منگل کے دن، بدھ کے دن بغیر کسی وجہ کے ایک جوڑا ان کے لیے لے جائیے. آپ چوڑیاں لے جائیے، ساڑی لے جائیے، کوئی کھانا لے جائیے. بہت چھوٹی سی چیز ہوگی، بہت چھوٹی سی اس کی رقم ہوگی، لیکن ان کے لیے سرپرائز ہوگا. وہ سرپرائز کو وہ پورا سال یاد رکھیں گی کہ جی میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی، آج دیکھیں مجھے یہ چیز مل گئی. تو کوشش کریں کہ مہینے کے اندر 2-3 دفعے یہ سرپرائز ان کو دیتے رہا کریں. اچھے والے، برے والے سرپرائز نہیں. اگلا جو ایسے ہمارے پاس وہ ہے سمپیتھی کا. عورتوں کو ہمدردی ہر دفعے چاہیے ہوتی ہے. وہ کام تو کر ہی رہی ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو صرف زبان ہی ہلانی ہے نا، 2-4 بولی بولنا ہے. آپ بولیں کہ جی آپ تو بہت تھک گئی ہیں، آپ نے پورا دن کام کیا ہے، اوہو آج تو آپ بہت زیادہ تھک گئی ہوں گی. اچھا دیکھیں مہمان آ رہے ہیں، اور اتنا زیادہ آپ نے برتن بھی دھوئے اور کھانا بھی پکایا، تو بڑا آپ کو کام کرنا پڑ گیا. اب 2-4 میٹھے آپ نے بولنا ہے جس سے ان کو فیل ہوگا کہ آپ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں شاباش بھی دے رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور وہ مزید آپ کے ساتھ اس میں سپورٹ کر سکیں گی. اگلا ایسے سراؤنڈنگز کا. یہ سب سے زیادہ اگنورڈ ایریا ہے پاکستان کے اندر. ہم عورتوں کو صحیح سراؤنڈنگز نہیں دیتے، صحیح لوگ نہیں دیتے، صحیح جگہ نہیں دیتے. صبح سے شام تک آپ نے ان کو ماسی بنایا ہوا ہے، گھر میں بجلی نہیں ہے، پانی صحیح طریقے سے نہیں آ رہا، اور آپ گھر جاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کیٹرینہ کیف آ جائے. صرف کیٹرینہ کیف کے دن میں اپنی TLC کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے نا، تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. تو تھوڑی سی اس کی انوائرمنٹ بہتر کر دیں، جہاں پہ نوائز پولیوشن کم ہو. اس کا کم سے کم اپنا روم تو لازمی ہونا چاہیے. اس کو ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے تو شہر سے باہر کبھی نہ کبھی لے جائیں. ان کو اچھے لوگوں سے، اچھی سہیلیوں سے، اچھے دوستوں سے ملائیں، اچھا انوائرمنٹ دیں. اگر آپ ان کو اللہ والے لوگوں کی مجلسوں میں بٹھانا شروع کریں گے تو اللہ کا قرب آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی، وہ اللہ سے ڈریں گی. جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جب کوئی شخص اللہ کی راہ پہ لگ جائے، آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی، بیکاز آپ کو کچھ کہنے سے پہلے 4 دفعے وہ خود سوچا کریں گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ نہیں آیا، صحابہ کرام کی سیرت میں تو ایسا نہیں ملا، اللہ نے اگر اس جملے کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا کروں گی. تو سراؤنڈنگز بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کے لیے بھی اور آپ کے سکون کے لیے بھی. اگلا جو اس میں ایسے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس ایسے سپورٹ کا. آپ ان کو سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ ان کو لازمی چاہیے. آپ کی سپورٹ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ پیچھے سے اگر ہٹ گئے تو کیا کریں گی؟ تو آپ ان کو اپنے کاموں میں تو سپورٹ ظاہر بات ہے آپ کرتے ہی ہیں، آپ کا اپنا منشا اس کے اندر، ان کے کاموں بھی سپورٹ کریں. وہ کچھ سیکھنا چاہیں، وہ کچھ پڑھنا چاہیں، وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں، کوئی نیا انیشیٹو لینا چاہیں، آپ کا دل چاہے یا نہیں چاہے وہ جائیں گی، سیکھیں گی. نہیں ہوگا 3 مہینے میں چھوڑ کے واپس گھر پہ آ کے بیٹھ جائیں گی. لیکن یہ کم سے کم آپ ان کو جو بھی وہ انیشیٹو لیں، جو ان کے آئیڈیاز ہیں، انہیں کسی حد تک ان کو سپورٹ ضرور کریں. اچھی بری باتیں دونوں بتا دیجئے، لیکن یہ سپورٹ ان کو پتہ ہو کہ سپورٹ اگر وہ چاہیں گی تو آپ سے ملے گی. اور آخری اور سب سے بڑا جو ایسا ہے نوا، وہ ہے سیفٹی کا. قرآن شریف میں آیا کہ عورت و مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. اگر آپ ان کا لباس تار کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں دے سکتی. عورت آپ کے پاس سیف فیل کرے، اسے پتہ ہو کہ آپ دونوں کے بیچ کے اندر جو بات ہے وہ آپ دونوں کے علاوہ کہیں باہر نہیں جائے گی. نہ سسرال میں پتہ چلے گی، نہ میکے میں پتہ چلے گی، نہ ساس سسر کو پتہ چلے گی، نہ ماں باپ کو پتہ چلے گی، نہ ہی بچوں کو، نہ ہی دوستوں کو، نہ ہی کسی کے اندر. جب یہ ریلیشن بن جائے گا کہ وہ آپ کے پاس سیف فیل کریں گی، پھر وہ آپ سے تمام چیزیں شیئر کر سکتی ہیں. اپنی ازمپشنز بھی شیئر کر سکتی ہیں، اپنا ڈر بھی شیئر کر سکتی ہیں، اپنا خوف بھی شیئر کر سکتی ہیں، اپنی ساری چیزیں شیئر کر سکتی ہیں. لیکن آپ کو یہ فیلنگ دینی پڑے گی. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دوں. میری مسز کی کسی وکیل سے دوستی ہو گئی، اور ان وکیلوں سے تو اللہ پوچھے. تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کے شوہر تو ماشاءاللہ کماتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ساری چیزیں تو انہوں نے اپنے نام کی ہوئی، آپ کے غریب کے نام کیا ہے؟ 20 سال آپ کی شادی کو ہو گئے، گھر ان کے نام، گاڑی ان کے نام، فلاں ان کے نام، فلاں ان کے نام، کاروبار ان کے نام. تو آپ کو تو جس دن نکال دیا لات مار کے تو آپ کریں گی کیا؟ اب ظاہر بات ہے انہوں نے 2-4 سہیلیوں سے ڈسکس کیا. وہ ناسپٹی سہیلیاں بھی ایسی تھیں، انہوں نے ان تمام بات کو اور شے دے دی، اور یہ ہلکے ہلکے علاوہ پکتے پکتے بڑا ہو گیا. تو ایک دن میرے پاس آئیں، انہوں نے بولا کہ جی میں تو بہت ہی زیادہ انسیف فیل کر رہی ہوں، اور میرے پاس تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، سب کچھ تو آپ نے اپنے نام کیا ہوا ہے، تو میں کیا، میں 20 سال سے کیا سے بچے پال رہی ہوں، اور سب کچھ تو میں کر رہی ہوں، اور سب کچھ آپ کے نام پر ہے. تو میں آرام سے ان کی بات پہلے سنتا رہا. پھر میں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ لکھ کے لے آئیے میرے پاس، کیونکہ اتنی زیادہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لکھا ہوا ہوگا تو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو خیر وہ گئیں، پھر اپنے وہ منحوس وکیل سے انہوں نے مشورہ کیا، لکھا کے وہ واپس آ گئے اسٹیمپ پیپر کے اوپر کہ جی ایسا کریں کہ اس میں مجھے 10% دے دیں، اس میں 20% دے دیں، اس میں 30% دے دیں، اس میں 40% دے دیں.
تو جتنی پرسنٹیجز تھی میں نے ان کو کاٹ کے 100% کر دیا. میں کہا 100% گھر بھی آپ کا، 100% کاروبار بھی آپ کا، 100% گاڑی بھی آپ کی، زیور بھی آپ کا، ہر چیز آپ کی، اور نیچے سائن کر کے ان کو دے دیے. اب ان کو یقین ہی نہیں آیا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہا جی کہ جو بھی میں محنت کر رہا ہوں اگر میں آج مر گیا تو آپ کو ملنا ہے، ہم دونوں مر گئے تو بچوں کو ملنا ہے، بچے ہم دونوں کے مشترکہ ہیں، ظاہر بات ہے. تو ٹینشن کس بات کی، اتنا آپ انسیف کیوں فیل کر رہی ہیں؟ تو میں نے گھر، گاڑی وغیرہ سب کچھ ان کے نام پر ان کو سائن کر کے دے دیا. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3-4 دن بعد انہوں نے ان کاغذات کو خود ہی آگ لگا دی. نہ جھگڑا ہوا، نہ کچھ ہوا. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی میاں بیوی کسی کے پاس اپنا اگر مسئلہ لے کے چلے ہیں، اب وہ کوئی ہو، وہ میرج کاؤنسلر ہو، وہ مولوی صاحب ہو، وہ کوئی اور مینٹر ہو، اب یقین کریے اس کی 99% کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر ختم ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے، منحوس مارے اور لڑیں آپس میں، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں. اور یہ ریکنسائلیشن کوئی نہیں چاہتا. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے یا پتہ نہیں کیا بن گیا ہے کہ ہر لوگوں کو ہر وقت برا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے نگیٹیوٹی کے لیے، بری چیزیں دیکھنے کے لیے. یہ شروع سے آیا. ہم انسان جب غاروں میں رہتا تھا ایولیوشن کے اندر، باہر نکلتے تھے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں ڈر لگے، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمارے سروائیول کا ہوتا ہے. آپ بہت خوبصورت بارش ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، 12 گھنٹے گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کبھی نوٹس نہیں کریں گے. ہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو آپ گھوم گھوم کے دیکھتے رہیں گے، یار یہاں کیا ہوا ہے نا، یہ کیا ہو گیا، کون بندہ کھڑا ہوا ہے. تو نگیٹیوٹی ہمارے دماغ میں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو جب کسی سے آپ مشورہ مانگتے ہیں تو نگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں بھر دیتا ہے. اگر آپ ان 9 چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ازدواجی لائف بہت بہتر ہو سکے گی اور آپ کی بیوی آپ سے خوش رہے گی. تو میری چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.